کسانی کرے اس میں اچھا سے اچھا کھیت کی غذا ڈالے زمین کی فوراً پودا اگے گا زور سے کونین کے دولہ کارگاہ میں گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اس لیے جو نبی ہوتا ہے وہ سمجھا سمجھایا ہوتا ہے قرآن عظیم میں میرا نبی ارشاد فرماتا ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ پارا قرآن شریف لے کے آؤ آیت میں بتا دوں ترجمہ میں دکھا دوں پر تم لو اگر کہے قرآن کہے نبی غیب جانتے ہیں تو مان لو زور سے حضور احمد عالم کے بارگاہ میں پہنچا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے کعبے کی کعبہ مسکرائے اس نے کہا یا حبیب اللہ میں زمین کھرے دوں اور مٹی کو جو ذرا سا کھود کر کے اور اس گٹھلی کو زمین میں ڈالوں گا کھجور کے بیج کو زمین میں ڈالوں آپ واقعی میں اگر اللہ کے رسول ہے تو آپ دعا فرما دیجیے دیکھتے دیکھتے کھجور کا پیڑ ہو جائے اتنا کہنا تھا محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا ٹھیک کر دوں اس نے گٹھلی کو زمین میں ڈالا کعبے کی کعبہ نے دست پاک اٹھایا ابھی حضور کے دست پاک نیچے نہیں آئے کہ وہ کھجور کا عمدہ سے پودا ہوگا زور سے کہہ لو آؤ حدیث شریف پڑھتے ہو نہ بہت بہت گردان کرتی ہو کہتی ہو میں گلی گلی گاؤں گاؤں کبھی جوتا کبھی پان نگر نگر جگہ جگہ گھوم کر کے پڑھتی ہوں پڑھاتی ہوں آؤ حدیث اٹھا کے لاؤ اگر یہ حدیث نہ نکلے تو وہی سی قاضی کے ہاتھ کاٹ لو پاؤں کاٹ لو پھیڑیاں ڈال دو 50,000 انعام لے لو میں بھارت کا بڑا مہنگا آدمی ہوں میں حضور مفتی اعظم کا ہوں تاج الشریعہ کا ہوں اور یہی کہہ کر کے آپ کو جلدی سے بتاؤں اس نے زمین کو گٹھلی کو زمین میں ڈال دیا دیکھتے دیکھتے پیڑ ہو گئے علماء بیٹھے یہ حدیث موجود ہے ارے کہتے حدیث میں ہے یہ لوگ کہتے حدیث میں ہے میں نے کہا حدیث کی کسی چیز میں نہیں حدیث کی کسی نہیں سمجھ اما تم اٹھاؤ کمیٹی رحمت عالم نہیں بولے گی رئیس القادری ذمہ دار اس نے گٹھلی زمین میں ڈالا دولا مسکرا دیے بھی دست پاک نیچے نہیں آئے تھے کہ کھجور کا پودا بڑھتے بڑھتے جوان ہو گیا ابو جہل نے بلا لیا ادھر جادو ہو گیا کہہ دو معذل زور سے ابو جہل اپنے دانت کے نیچے انگلی دبوچ کر کے تھوڑی دیر کے بعد پھر بھیجا اس کے بھیجے میں بات آئی پھر بھیجا سمجھتے ہو کہو یا رسول اللہ ایک بار وہی معجزہ پھر دیکھوں گا میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ابھی صحابیوں میں محبی گفتگو ہے آقا صحابی کو پڑھا رہے ہیں اپنی جانش اپنے دوستوں کو پڑھا رہے ہیں اللہ اللہ اتنا کہنا اور جا کر کے گٹھلی کو زمین میں ڈالنا نہیں پہلے جملے سمجھ لو تب سبحان اللہ کہو زمین میں گٹھلی کو کھجور کے بیج کو ادھر ادھر کر کے تمام باتیں کرتے رہنا گٹھلی چھپا لینا اور زمین میں ڈالنا نہیں اب اس کے بعد میں کہہ دو آقا دعا کرو جب بیج زمین میں پڑے گا نہیں زمین پہ بیج پڑے گی نہیں تو پودا اگے گا کیسے میرے آقا
حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کے چہرے کو دیکھا نبی مسکرا پڑے. ابو بکر صدیق بھی ہیں, عمر فاروق اعظم بھی ہیں, مولا علی بھی ہیں, زبیر ابن طلحہ بھی ہیں, حسان ابن ثابت بھی ہیں, عمار ابن یاسر بھی ہیں, عبداللہ ابن مسعود بھی ہیں, زید ابن حارثہ بھی ہیں. آج رچی لگاؤ, یہ سارے کے سارے صحابی موجود ہیں, مگر کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ جو بول دی. اس نے کتنی کو چپکا لی ہے, یا رسول اللہ ادھر ادھر کر دیا. یہ صحابی ہے, ان کا عقیدہ یہ ہے کہ میرے نبی ہر کھٹی چھپی چیز کو دیکھ لیا کرتے ہیں, آقا سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ذرا جی لگاؤ, میرے آقا کے سامنے اس نے زمین کھودا اور گٹھلی نہیں رکھی, برابر کر دی. بیٹھا ابو جہل دور کھڑا, وہ قریب میں. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ دعا کر دو. امام العابدین میرے آقا نجات پاک اٹھایا, یا اللہ پہلے سے عمدہ پودا. ذرا مسکرا کے کہہ دو, پہلے سے عمدہ پودا اگا دے. اللہ کی قسم دیکھتے دیکھتے اس میں زمین سے پودا نکلا اور بڑا خوبصورت نکلا. دیکھتے دیکھتے جوان ہو گیا, اس میں پھول بھی آ گیا, پھل بھی آ گیا, پھول بھی آیا اور پھل بھی آ گیا, اور پھل پک بھی گیا. پھل ذہن کو حاضر کرو. ابو جہل کے چہرے نے بڑھ کر کے کھجور کو توڑا. کہا دیکھے مصنوعی تو نہیں ہے. اسے پھل توڑا, توڑ کر کے پکے ہوئے کھجور کو پھاڑا, ہکا بکا ہو گیا. کہا یا رسول اللہ, یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس میں تو گٹھلی نہیں ہے, اس میں تو بیج نہیں ہے. کعبے کے کعبہ فرماتے تو نے ڈالا ہی نہیں ہے, تو نے ڈالا ہی نہیں ہے. اور کوئی ہی ہے تو کیا تو میں نے کہا حیدرآباد کی سن لی مسلمانوں, جب ابو جہل کے چہرے نے کہا یا رسول اللہ اس میں گٹھلی نہیں, اس میں بیج نہیں, اللہ کے محبوب فرماتے تو نے ڈالا ہی نہیں. اے میرے پیارے عزیزاں, آج مدینہ المنورہ میں, آج مکہ المکرمہ میں وہ کھجور پائے جاتے ہیں جس میں گٹھلی نہیں ہوتی. اب یہ لوگ جو گھومتی ہیں, یہ لوگ جو گھومتی ہیں
رکھنے والوں نگاہ صدیق کر کے دیکھو، نگاہ وہ جہل رکھنے والوں نگاہ صدیق کر کے دیکھو، نظر نہ آئے تو یوں سمجھ لو کہ آنکھ میں روشنی نہیں ہے۔ محبوب جو تمہیں دے اسے اے کوئی مائی کا لال پورے حیدرآباد میں نوٹ کر، چیلنج ہے رئیس القادری، اعلیٰ حضرت ارشاد کرتے ہیں کبھی کہ عرش کی عقل دنگ ہے، عرش کی عقل دنگ ہے، عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، کہ عرش کی عقل دنگ ہے، ان کی بھی عقل دنگ ہے، ان کی بھی عقل دنگ ہے، اور ان کی بھی عقل دنگ ہے، 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 دیکھو ان کی بھی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد جب کی ڈھل، جانے مراد اب کی ڈھل ہے، تیرا مکان ہے۔ زور سے یہ لوگ کہتے ہیں نا یہ سنی ہے، الحمدللہ ہم درد سے کہتے ہیں اور سنو، میدان کربلا میں حسین کم تھے، حسین کی تعداد کم تھی، مگر بھاری اترے حسین۔ اور یہاں آ کر کے میں چیلنج دیتا ہوں، سنو، اما تم جیسے رئیس القادری کو سنو گے ویسے تمہاری زبان پہ تالے لگ جائیں۔ الحمدللہ یہ باتوں میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ سنو اعلیٰ حضرت دیکھو، ایک زبان کے عالم نہیں، ایک زبان کی نہیں، دو زبان تین چار پانچ چھ دس بیس پچیس پچاس کی نہیں، 65 زبانوں کے عالم میرے اعلیٰ حضرت۔ عرض کرتے ہیں کہ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ گل مدھوم اٹھام، ارے کانوں جدھر لگائیے، ہاں کانوں ادھر لگائیے، چاہے کانوں ادھر لگائیے، چاہے کانوں ادھر لگائیے، چاہے کانی ادھر لگائیے، چاہے کانوں جدھر لگائیے، آقا تیری ہی داستان ہے، کانوں جدھر لگائیے، آقا تیری ہی داستان ہے۔ یہ میرے رسول ہے۔ دیکھو حضور رحمت للعالمین، آقا ہے آقا۔ ایک حدیث شریف اور سنو، پھر آپ کو بیت المقدس سے گھماؤں گا اور جلدی کروں گا، گھبراؤ نہیں۔ یا اللہ اگر اس میں کوئی بیمار ہو اس کو شفا دے دے، کہو آمین۔ ذرا دل مسکرا کے کہہ لو، اے اللہ اگر اس میں کوئی قبض